کو انٹیکٹ رکھتے آپ کے بحالی پہ یہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے، یہ کیا کرے گی؟ تو یہ کم آپ پارٹی کو انٹیکٹ مکمل وضاحت کر دی. آج ایک منٹ میرا سوال سن لیں. آپ نے مکمل وضاحت کر دی کہ ہو کیا رہا تھا، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کون ملوث ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا تو پاسپورٹ بلاک ہے، آپ افغانستان نہیں جا سکے، لیکن امریکی طالبان سے بات کرنے کے لیے افغانستان پہنچ گئے ہیں. کے پی کے حکومت اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے افغانستان اس وقت ایک امارات اسلامی کی حکومت بن چکی ہے. پوری دنیا سے وہ مل بھی سکتے ہیں، وہ میرے اندر تو آتے نہیں ہیں کہ مجھ سے اجازت لیں گے نا. ان کی اپنی ایک ڈپلومیسی ہے، وہ کر رہے ہیں، ان کے معاہدے ہوئے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ابھی ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے. وہ ان کا اپنا ایک پرسنل مسئلہ ہے، وہ ایک خود مختار اپنا ایک ملک ہے. ایک صوبے کا اسے کیا کام ہے اس چیز میں کہ وہ اگر مل رہے ہیں اسے یا نہیں مل رہے. ان کے کئی ایجنڈے ہیں ان کے ساتھ، انہیں کوئی معاہدے ہوئے تھے جو واپس جائیں گے، اسلحہ دیں گے، ان کو نہیں دیں گے، وہ اسلحہ مانگ رہے ہیں، وہ نہیں مانگ رہے ہو، وہ ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. سوشل میڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت ہی طاقتور ویپن ہے ہماری پارٹی کا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیشہ جو آپ کا ویپن ہے نا، وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، آپ کے حق میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور نون لیگ نے بھی ایک بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا پتا کون سا کس کے ایجنڈے پہ ہے، کسی کے متھے پہ لکھا ہوا ہے. یہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے بیانیوں کو اگلے ٹیگ کر لیتے ہیں، ہر ہفتے آپ کی حکومت گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے، دوسری بات ہے سوشل میڈیا کا ایک لمیٹڈ کردار ہے. ایک بات یاد رکھو، میں آپ کو بڑا کلیئر سے بتا رہا ہوں ایک بات. سوشل میڈیا نے ہمیں الیکشن میں بہت سپورٹ کیا، بالکل، لیکن مجھے ووٹ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیا، پولنگ بوتھ پہ جا کے دیا ہے. اگر یہ پولنگ بوتھ پہ جانے والے یہ مرد اور خواتین یہ ضرورت مند لوگ نہ ہوتے تو فیس بک پہ مجھے ووٹ دینے سے عمران خان کو یہ ووٹ چوری ہو گیا زیادہ سارا، ادھر پنجاب میں اور کے پی میں بھی چوری ہوا، پورے پاکستان میں چوری ہوا، تو یہ تو سارا چوری تھا. پھر جب تک وہ نہیں گئے اور پھر جن لوگوں نے سٹینڈ لیا، کھڑے ہوئے، آر او کے دفتر کے محاصرے کیے، انہوں نے رزلٹ بھی لے لیا اپنا. جو نہیں کھڑے ہوئے ان کا رزلٹ چینج بھی ہو گیا. سوشل میڈیا کا ایک کردار ضرور ہے، لیکن یہ سارا کریڈٹ نہیں جاتا کہ میں کہوں کہ جی میں نے یہ سارا کچھ کیا، ایسا نہیں ہے. نمبر 1. دوسری بات، مس گائیڈ جب کرے ایک چیز، آپ کو مس لیڈ کرے، اس پہ انسان کو اللہ نے عقل کیوں دی ہے کہ موازنہ کرو. ایک بندے کی کریڈیبلٹی کا موازنہ کرو، ایک بندہ جو بات کرے اس کا موازنہ کرو، موازنے کے بعد کسی کے بارے میں رائے قائم کرو. تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. ہم یہاں بیٹھ کے نہ کوئی سرچ کرتے ہیں، نہ کوئی کمپیریزن کرتے ہیں، نہ کوئی فیکٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، بس ٹھوک دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں. یہ ہمارا اخلاقی اقدار کی نہایت ہی کمزوری بنتی جا رہی ہے. آپ نے جو بات کی ہے، جہاں تک بات ہے آپ کے کہ کتنے دور ہم لگا سکتے ہیں خان کے لیے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری کوئی جنگ عام جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ ہے ریاست پاکستان کے ساتھ. ریاست کے تمام ادارے ہمارے خلاف نہیں ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ذاتیات کر رہے ہیں، ظلم و فسائیت کی انتہا کی ہے انہوں نے. ان سے لڑنے کے لیے آپ کو متحد ہونا ہے. پہلے متحد ہونا ہے. وہ آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ ان کے ایجنڈے پہ کام کریں. آپ متحد ہو جائیں، آپ متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اپنا پریشر بلڈ اپ کریں. بجائے میں آپ پہ بات کروں آپ میرے پہ بات کریں، آپ فوکس کریں. جب خان صاحب نے اعلان کیا کہ فائنل مارچ ہے، کے پی میں فائنل مارچ ہونی تھی، کیوں نہیں آئے لوگ؟ کیوں نہیں آئے لوگ؟ کے پی والے تو آئے ہیں، ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ آیا، 2.25 لاکھ آیا، 50 لاکھ کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، 50 لاکھ کیوں نہیں آیا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائی کہ آپ جب متحد ہوگے، آپ جب مضبوط ہوگے تو اپنا مقصد حاصل کرو گے. آپ کوئی عام کوئی بٹیرے والی لڑائی نہیں ہے کہ میرا بٹیرا میں نے چھوڑا، تمہارا بٹیرا تم نے چھوڑا. تمہارا نس گیا تو میں دوسرا لے آؤں گا، پھر میں اپنا دوسرا چھوڑ دوں گا. میرا نس گیا تو پھر تو مجھے کہے گا اپنا نیا بٹیرا لے کے آ. یہ ریاست پاکستان کے اس قبضے کی جو اس اداروں نے اس ملک پہ کیا ہوا ہے، اس سے چھٹکارے کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے. کوئی مذاق تو نہیں چل رہا. اور ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ ہم اس کو لے رہے ہیں کہ شاید میں ولاگوں سے یا میں جیلی اکاؤنٹیں بنا کر کمنٹوں سے میں یہ کر لوں. ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے، عزت و عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی حرکتیں کرے کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے، یہ اپنی خام خیالی میں ہے. اللہ الحق ہے، اپنے وقت پہ وہ فیصلہ کرتا ہے. اپنے وقت کے اوپر وہ انسان کو اس کی کوشش کا اجر بھی دیتا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے، اجر اللہ نے دینا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے دن سے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آج سے،
पहले दिन से जो ड्रामा शुरू है, ये ड्रामा बंद हो जाए, इमरान खान यूं रिहा है, यूं इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। यही लोग हैं जो ड्रामे कर रहे हैं, यही ड्रामे हैं, इख्तियार है नहीं। हर बंदा मुंहजोर घोड़ा बना हुआ है। मुंहजोर घोड़े जो है ना भाई, वो किस सिमत ही दौड़ पड़ते हैं। वो जो था ना कि दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने घोड़े ऐसे दौड़ाए थे, ऐसे नहीं दौड़ाए थे। हमारे तो ऐसे वाले भी कुछ घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ हमारे भी घूम रहे हैं, घर में बैठे हुए और ऐसे कर रहे हैं। और ऐसे पे इनकलाब नहीं आते, इनकलाब आते हैं जज्बे से, जंग से, लड़ाई से, कन्फ्रंटेशन से। हमने साबित किया पख्तूनख्वा के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इमरान खान के साथ हर हद तक गए हैं, हर हद तक। हमने जाने भी दी हैं, हम जख्मी भी हुए हैं, हम लड़े भी हैं। तीन दिन यार, 3 दिन फौज नहीं लड़ सकती है किसी मुल्क की। हमने अपने लोगों ने अपनी फौज और अपनी पुलिस के खिलाफ 3 दिन सरवाइव किया है। आखिर में गोलियां ठोकी हैं, वरना खुदा की कसम ये गोलियां ना मारते हम बताते करते क्या है इनके साथ। गोलियों की ताकत से की है। अच्छा, गोलियों की ताकत पे अगर मैं आ जाऊं, फिर मैं दोबारा बात करता हूँ, फिर यहाँ पे सबकी हवा निकल जाती है, सबकी, मीडिया की भी हवा निकल जाती है। मेरी पार्टी वाले कहते हैं वो फिर क्या कहते हैं, अली अमीन जो है ना वो पीटीआई को दहशतगर्द डिक्लेयर करने लगा है। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि उनसे मिला हुआ है, और मैं उनको डरा रहा हूँ, मैं उनको धमका रहा हूँ, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। उनकी मतलब है कि यूं ही हो जाती है सुनकर के बस असले उठा के तो हमारा क्या हाल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये उनको फायदा हो रहा है। फायदा तुम्हारी बुज़दिली का हो रहा है, फायदा तुम्हारी बेगैरती का हो रहा है। आओ उठा लो कसम इस बात के ऊपर, उठा लो कसम कि फिर हम निकलेंगे इस दफा। अगर हमें हक नहीं मिलता फिर हम मरेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं खुदकुशी, मेरे मजहब ने कहा है खुदकुशी हराम है। निशानदेही करेंगे वो कौन लोग हैं? मरूंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। जो जरूरत रखता है आओ ये बयाना शुरू कर दो। गड्ढापुर साहब उनकी निशानदेही कर देंगे, निकलेंगे। असला से कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे, असला हमारे पास बहुत है। निशानदेही करेंगे वो कौन से लोग हैं? बार बार पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और रिहाई नहीं होने दे रहे। निशानदेही करेंगे उनकी? पार्टी वायलेशन है ये। देखो ये पार्टी वायलेशन, ये पार्टी वायलेशन है। मैं पार्टी वायलेशन मैंने आज तक नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अपना काम करने के बजाय इस पे तुम पे और तुम पे तनकीद करता है, वो सारे के सारे शामिल हैं इस काम में। जो खुद काम नहीं कर रहा, वो इसको डिसक्रेडिट कर रहा है, मुझे कर रहा है या आपको कर रहा है, वो बेसिकली वो काम कर रहा है जो दुश्मन जो करता है वही काम कर रहा है। वो नादानी में कर रहा है, वो उनके एजेंडे पे कर रहा है, वो कंप्रोमाइज होकर कर रहा है। मैं देखो साथ चला जानता है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता इस तरह का। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जो किसी पे इल्जाम लगा रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा, वो इस तहरीक की तबाही का वो सबसे बड़ा जो है ना जिम्मेदार और गुनाहगार वो तमाम अशखास हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरतें हैं। और दो चलाएंगे इसके बाद